بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ النساء کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 1 آیت سے لے کے 110 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ یہ جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا پچھلی نشستوں میں بھی کہ یہ جہاد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں احکامات دیے ہیں اللہ کے رسول کے توسط سے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ النساء 1 آیت میں، جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کو قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، اور یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو خواتین حضرات، جہاد میں اور سفر میں اللہ رب العالمین نے ہمیں نمازوں کو قصر کرنے کی بھی اجازت دی ہے اور نمازوں کو جمع کرنے کی بھی اجازت دی ہے، اور اگر پانی نہ ملے تو اس صورت میں ہمیں تیمم کا بھی حکم دیا ہے۔ اور یقیناً پریکاشن لینا چاہیے ہمیں کفار کے خلاف، کیونکہ کفار یقیناً ان مسلمانوں کے شدید دشمن ہیں۔ سورہ النساء 102، جب تم ان میں سے ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ لوگوں پر ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جائیں تو تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بارش ہو یا تم بیمار ہو جانے کا خدشہ ہو، لیکن اپنا بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت آمیز مار تیار کر رکھی ہے۔ تو خواتین حضرات، جہاد میں بھی آپ کو اللہ کے رسول کو حکم تھا کہ وہ نماز پڑھیں، لیکن اپنا پورا پریکاشن کریں کہ ایسا نہ ہو کہ کفار مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے تکلیف دیں۔ تو اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ 2 پارٹیز ہوں، ایک اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہو اور جب سجدہ کر چکے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور دوسری جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائے، تاکہ دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر مل جائے۔ اس میں جو رعایت ہمیں دی گئی ہے وہ بارش ہے یا کوئی تکلیف ہے یا بیماری ہے، اس صورت میں ہتھیاروں کو سیپریٹ رکھا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کفار کو بہت شدید عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ سورہ النساء 103، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ تو خواتین و حضرات، نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑی جا سکتی، خواہ آدمی بیمار ہو، تکلیف میں ہو یا خوشی میں ہو۔ خاص طور پر جب مشکل وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عنایت کی ہے، ان کو تیمم کی بھی اجازت دی ہے اور نماز قصر کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ اور جب نماز آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد مومنین کو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور جب اطمینان کی حالت میں ہو جائیں تو پھر نماز اس طریقے سے قائم کریں جیسے ان کو حکم دیا گیا ہے، کیونکہ نماز بہرحال اس کی معافی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو نماز ہے وہ ڈفرینس ہے بٹوین ایمان اور کفر۔ تو یہ آیات ہمیں خاص طور پہ نماز کو سٹک کرنے کا حکم دے رہی ہے کہ کسی صورت میں بھی ہم نے نماز نہیں چھوڑنی۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ حکم آیا ہے وہ
اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور جب آپ نے نماز پڑھ لی اس کے بعد ہر حال میں مومن کو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے ہر حال میں، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین کی طرف سے آخرت میں بہت بڑا اجر ملے گا۔ تو کیسے یاد کر سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو؟ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں لا الہ الا اللہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ افضل الذکر ہے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جو بیسٹ دعا ہے، بیسٹ ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور بیسٹ دعا جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر سکتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے۔ اور ایک مومن اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین میں اس کا درجہ بلند ہو، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایت دی ہے، اور قرآن نے بھی ہدایت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کیا جائے۔ اس طریقے سے اس مومن کا درجہ اللہ رب العالمین کے دربار میں بہت بلند ہو جائے گا۔ سورہ النساء 104۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ چڑھو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو جو امید وہ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہیں۔ تو مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے ابھارا ہے جہاد کی طرف اس آیت میں 104 آیت میں، کہ کمزوری نہ دکھائیں، اور اگر وہ تکلیف اٹھا رہے ہیں تو جو ان کا دشمن ہے ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن مومن کے یہ ایک خاص اس کے چیز عطا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے مددگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کا اجر دیں گے، جبکہ کافر کے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے مومن کو تکلیف میں، جہاد میں تکلیف بھی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہیں، وہ جانتے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، اور بہت عطا کرنے والی ہستی ہیں۔ وہ اپنے بندے کو تکلیف جو بھی تکلیف مومن کو ہوتی ہے اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سورہ النساء 105۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف سے حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب حق سے نازل فرمائی ہے۔ خواتین حضرات، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کا مقصد یہ تھا اس کتاب کے آنے کا کہ اللہ رب العالمین کے رسول لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، کیونکہ جب آپ حق کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں تو آپ اللہ رب العالمین کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان رہے ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ہدایت کی گئی جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی حمایت نہ کریں۔ سورہ النساء 106۔ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے اور مہربانی فرمانے والے ہیں۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم۔ خواتین حضرات، یہ دو بہت خوبصورت نام ہیں رب العالمین کے، کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والے ہیں اور رحم بھی کرنے والے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے چاہیے۔ جو بھی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں طاقت آ جائے تو اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جانا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اس طریقے سے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایک طاقت کے بعد ایک طاقت اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائیں گے، اور اس کو سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کو اچھا موسم ملے گا، اور اس کی مدد کی جائے گی مال اور بیٹوں سے، اور اس کو اچھی جگہ رہنے کے لیے عطا کی جائے گی، اور آخرت میں اس کو بہت بڑا اجر ملے گا، کیونکہ جس آدمی نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے اور اس کو اگر اس کے گناہ معاف ہو گئے تو آخرت میں یقیناً اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو جب بھی آپ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں تو یہ لفظ ضرور استعمال کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ الغفور الرحیم ہیں، مجھے معاف فرما دیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو معاف فرما دیں گے۔ اور ہم سب مومنین کے لیے جو آدمی دعا کرتا ہے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کرتے ہیں اور مومنین کو بھی اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ سورہ النساء 107۔
اور ان لوگوں کی طرح جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغا باز گناہ گار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ پرنسپل ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں، ان کی حمایت نہ کریں اور ان کے لیے دعا بھی نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو گناہ گار اور آدمی ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اللہ رب العالمین اب تمام اپنے بندوں کو معاف کرنے پر تیار ہیں، لیکن جو جان بوجھ کے گمراہی کے راستے پر نکل پڑے اور گناہوں کو نہ چھوڑے، اور حتیٰ کہ اس کی موت کفر یا شدید گناہوں میں ہو، تو ایسے آدمی کے بارے میں قرآن ہمیں واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، نہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے۔ سورہ النساء 108، وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے، اور راتوں کے وقت جب اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں کی خفیہ مشورہ کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہوتے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہ خواتین حضرات منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو نفاق کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے، کہ لوگوں سے تو وہ بہرحال اپنی اچھی گفتگو سے چھپ جاتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے ان کی حقیقت واضح تھی جب وہ رات کو بھی مشورے کرتے تھے مسلمانوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر منافق کا جو بھی وہ عمل کرتا ہے اس پر ماہیت ہے۔ سورہ النساء 109، ہاں تم تو یہ لوگ ہو دنیا میں ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی کون حمایت کرے گا اور کون ہے جو ان کے وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا۔ اب خواتین حضرات یہ دیکھیے کہ یہ بظاہر مسلمان تھے، اندر سے ان کے اندر نفاق تھا، اور مسلمان جو تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ بھی ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں۔ تو رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تو دنیا میں تو تم ان کی حمایت کر سکتے ہو، لیکن آخرت میں کون ہے جو ان کی حمایت کرے گا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں؟ جیسا کہ ہم سورہ البقرہ کی 255 آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خود اجازت دیں۔ تو منافقین جو ہیں، جو نفاق کی آخری حد تک پہنچے ہوئے تھے اور جو کفار تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ واضح ارشاد فرما دیا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن معاف نہیں فرمائیں گے۔ سورہ النساء 110 آیت، جو شخص کوئی برائی کرے اور اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربانی فرمانے والے ہیں۔ دوبارہ نوٹ کیجئے خواتین حضرات، الفاظ استعمال ہوئے ہیں غفور الرحیم، تو ہم مومنین کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر ہم سے کوئی برائی ہو جائے یا ہم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنا استغفار کرنا چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم بھی فرمانے والے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف بھی فرمانے والے ہیں۔ تو یہ ہدایت اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو پھر ہمیں طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف فرمانے والے ہیں۔ اور انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے، وہ اپنے پر ظلم بھی کر بیٹھتا ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ اور یہ یقین رکھیے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر آپ سے ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں یہ واضح طور پہ ارشاد فرما دی ہے کہ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور میرا نام الغفور الرحیم ہے۔ تو رب العالمین سے جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو یہ اس کو ایک ہیبٹ بنا لینی چاہیے کہ وہ ریپیٹیڈلی اللہ رب العالمین سے اپنی غلطیوں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم میں سے پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے
جو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔